ज़्यादातर लोग समझते हैं कि लंबी उम्र सिर्फ अच्छी जीन्स की वजह से मिलती है। अगर ख़ानदान के लोग ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहे हों, तो वो भी ज़िंदा रहेंगे, और अगर नहीं तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन हकीकत यह है कि साइंस एक मुख्तलिफ कहानी सुनाती है। माहिरीन का कहना है कि हमारे रोज़मर्रा की आदतें अक्सर हमारी सेहत और बुढ़ापे के मायार पर जीन्स से कहीं ज़्यादा असर डालती हैं। ख़ास तौर पर 70 साल के बाद या 80 साल के बाद चंद खामोश आदतें ऐसी होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को कमज़ोर करती रहती हैं, मगर उनका नुकसान फ़ौरन नज़र नहीं आता। अच्छी खबर यह है कि इनमें से ज़्यादातर आदतें बदली जा सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं अहम खामोश आदतों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपकी ताकत और ख़ुद मुख्तारी कम कर सकती हैं, बल्कि आपकी ज़िंदगी के कीमती साल भी मुतासर कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुज़रत जबीं और आप देख रहे हैं लाइफ आफ्टर 62nd इनिंग्स। सेहत, खुद मुख्तारी और सुकून का नाम। यहाँ हम तहकीक और अमली तजर्बात और आसान मशवरों की बुनियाद पर ऐसी बातें शेयर करते हैं जो 60, 70 और 80 साल की उम्र के बाद ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद दे सकती हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर मुफीद वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अब हम गुफ्तगू करेंगे उन खामोश आदतों के बारे में जो 80 साल के बाद या 70 साल के बाद सेहत और ज़िंदगी दोनों पर गहरा असर डाल सकती हैं। मेरी ये आज की गुफ्तगू बहुत अहम है क्योंकि ज़िंदगी की असल ताकत उम्र में नहीं बल्कि इन आदतों में छुपी होती है जो हम रोज़ अपनाते हैं। अगर आपकी उम्र 75 या 80 या इससे भी ज़्यादा है तो आज की ये गुफ्तगू आपके लिए बहुत अहम है। तो आपने भी महसूस किया हो कि कुछ लोग 80 साल की उम्र में भी चाको चौबंद, खुद मुख्तार और ज़हनी तौर पर मजबूत रहते हैं, जबकि कुछ लोग मामूली कामों के लिए भी दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। मुझे भी मैसेजेस आते हैं कि मेरी उम्र जो है 70 साल है या 80 साल है और मैं सारे काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आज हम इन सादा मगर ताकतवर आदतों के बारे में बात करेंगे जो बुढ़ापे को बोझ नहीं बल्कि एक बावकार और पुरस्कून सफ़र बना सकती हैं। मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट पॉइंट में मैं आपको कुछ मशवरे देना चाहती हूँ जिनको आपने नोट करना है। सबसे पहली आदत, रात गए खाना खाने की आदत छोड़ दें। अगर आप लंबी, सेहतमंद और तवाना ज़िंदगी चाहते हैं तो सबसे पहले रात गए खाना खाने की आदत छोड़ दें। कोशिश करें कि मगरिब से पहले खाना खा लें। जब हम सोने से थोड़ी देर पहले भारी खाना खाते हैं तो हमारा निज़ाम हाज़मा पूरी रात आराम करने की बजाय मुसलसल काम करता रहता है। उससे बदहज़मी, सीने की जलन, वज़न में इजाफा, शुगर के मसाइल और नींद का ख़राब होना जैसे बहुत सारे मसाइल हैं जो पैदा हो सकते हैं। वक्त के साथ ये आदत दिल की बीमारियों और मेटाबॉलिज्म की खराबी का खतरा भी बढ़ा देती है। कोशिश करें कि रात का खाना सोने से कम 2-3 घंटे पहले खा लें। जैसे मैंने कहा है कि मगरिब के वक्त खा लें तो सबसे बेस्ट है। ये इस्लामी तरीका भी है। ये एक छोटी सी तब्दीली है मगर इसका फ़ायदा आपकी सेहत और लंबी उम्र पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। सेकंड, अहमक लोगों से बहस करना बंद कर दें। हर जंग जीतना दानिशमंदी नहीं, बाज़ औक़ात सबसे बड़ी जीत खामोशी से आगे बढ़ जाना होती है। ज़िंदगी में ऐसे लोग ज़रूर मिलते हैं जो हकीकत जानने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए बहस करते हैं। ऐसे अफराद के साथ उलझने से ना सिर्फ आपका कीमती वक्त ज़ाया होता है बल्कि ज़हनी सुकून भी ख़त्म हो जाता है। मुसलसल गुस्सा और तनाव जिस्म में ऐसे हार्मोन्स बढ़ाते हैं जो दिल, दिमाग और हमारे डिफेंस सिस्टम पर नेगेटिव इफ़ेक्ट करते हैं। ख़ास तौर पर 60 साल के बाद आपकी तवानाई बहुत कीमती होती है। एक एक दिन कैलकुलेटेड होता है, आपका एनर्जी लेवल कैलकुलेटेड होता है और हमारी सबसे कीमती दौलत हमारी एनर्जी होती है। उसे फ़जूल बहसों में खर्च ना करें। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। बाज़ औक़ात मुस्कुरा कर खामोश हो जाना ही बेहतरीन जवाब और एक पुरसकून तवील ज़िंदगी का राज होता है। बुरी आदत जो हमने छोड़नी है वो देर तक बैठे रहने की आदत है। हमारा जिस्म हरकत के लिए बनाया है अल्लाह ताला ने, मुसलसल तक एक ही जगह बैठे रहने के लिए नहीं। बहुत से लोग टीवी देखते हुए, मोबाइल इस्तेमाल करते हुए या कुर्सी पर बैठे बैठे पूरा दिन गुजार देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये आदत जिस्म को कमज़ोर, पट्ठों को सुस्त और जोड़ों को सख्त बना देती है। खून की रवानी मुतासर होती है, वज़न बढ़ने लगता है और दिल की बीमारियों का ख़तरा भी ज़्यादा हो जाता है। खुशकिस्मती से उसका हल मुश्किल नहीं। हर 30 मिनट से 45 मिनट के बाद चंद मिनट के लिए खड़े हो जाएं, थोड़ा चलें
یا ہلکی سی اسٹچنگ کر لیں۔ روزانہ کی یہ معمولی سی حرکت آپ کے جسم کو چست بھی کرتی ہے، آپ کے برین کو بھی ایکٹیو کر دیتی ہے، فریش کر دیتی ہے، اور زندگی بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ 4 پوائنٹ ہے، دل میں رنجشیں اور پرانی ناراضگیاں پالنا چھوڑ دیں۔ کچھ بوجھ ایسے ہوتے ہیں جو کندھوں پر نہیں، دل کے اندر اٹھائے جاتے ہیں۔ پرانی تلخ یادیں، کسی کی کہی ہوئی کوئی بات یا برسوں پرانا کوئی دکھ اگر مسلسل ذہن میں زندہ رکھا جائے تو یہ آہستہ آہستہ انسان کی خوشی چھین لیتا ہے۔ معاف کرنا خود کو یا دوسرے کو احسان نہیں بلکہ اپنے دل کو آزاد کرنا ہے۔ اس پر میں نے ایک اسپیشل ولاگ بنایا ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا کہ خود کو معاف کرنا کو کتنا آسان بنا دیتا ہے اور ہم کیسے اپنی لائف کو دوبارہ سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے کہ مسلسل غصہ اور نفرت کے جذبات بلڈ پریشر بڑھا سکتے ہیں۔ آپ ایکسپیرینس کریں، اگر کسی بات پر آپ کے دل میں دکھ ہے یا کوئی آپ دل میں کوئی مسلسل نیگیٹو بات سوچے جا رہے ہیں تو مسلسل آپ کا سر دکھنے لگ جائے گا سوچتے رہنے کی وجہ سے۔ اس کا اثر ہماری نیند پر بھی پڑتا ہے، ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے، ذہنی سکون متاثر ہوتا ہے۔ ہر زخم کو ساتھ لے کر چلنا ضروری نہیں۔ بعض رشتے ختم ہو جاتے ہیں لیکن ان کی تکلیف کو ہمیشہ ساتھ رکھنا آپ کا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ دل کو ہلکا کریں، ماضی کو وہیں چھوڑ دیں، کیونکہ سکون کے ساتھ گزرا ہوا ہر دن آپ کی زندگی میں نئی طاقت اور تازگی لے کر آتا ہے۔ میری ایک فرینڈ ہے، وہ مجھے بتاتی ہیں کہ وہ اپنی بہن سے ناراض ہو گئیں، کافی عرصہ ناراض رہیں، اور اس بات کا دکھ انہیں اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ وہ رات کو سو نہیں پاتی تھیں، دن کو بھی بوجھ لیے پھرتی تھیں۔ پھر کہتی ایک دن مجھے ایسا ہوا کہ میں نے اسے فون کیا اور میں نے اسے اپنی بہن سے کہا کہ میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ ہم دونوں بہت دیر تک روتے رہے۔ وہ دن کے گزر گیا لیکن اس کے بعد میں بہت پرسکون انداز میں سوتی ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی پر لطف اور طاقت اور تازگی سے بھرپور ہو تو خود کو بھی معاف کریں اور دوسروں کو بھی معاف کر دیں۔ میرا 5 پوائنٹ ہے، صحیح وقت کا انتظار کرنا بند کر دیں۔ زندگی میں بہت سے خواب صرف اس لیے ادھورے رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں ابھی نہیں، بعد میں۔ کبھی صحت بہتر ہونے کا انتظار کرتے ہیں، کبھی حالات بدلنے کا، اور کبھی کسی مناسب موقع کا۔ حقیقت یہ ہے کہ مکمل وقت کبھی نہیں آتا۔ وقت خود نہیں بدلتا بلکہ ہمارے فیصلے اسے بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ ورزش آج سے شروع کرنا چاہتے ہیں، صحت مند غذا آج سے اپنانا چاہتے ہیں، یا کسی عزیز سے آج ہی ملنا چاہتے ہیں، یا کوئی نیا ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی پہلا قدم اٹھائیں۔ چھوٹی شروعات بھی بڑی تبدیلیوں کی بنیاد ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، کل کا انتظار کرتے کرتے کئی سال گزر جاتے ہیں۔ میرے نیبر میں ایک خاتون رہتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے تفریحی پروگرام کو کافی عرصہ مؤخر کرتے رہے۔ یورپ کا ٹرپ پلان کیا تھا اور جیسے ہی انہوں نے ٹرکی کے لیے روانہ ہونا تھا، 1 ماہ پہلے ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ بتاتی ہیں کہ کئی سال سے وہ یہ پروگرام بنا رہی تھیں۔ تو یہ سب کچھ ہمارے بس میں نہیں ہوتا، ہمیں نہیں پتا ہوتا آنے والا کل کیسا ہے۔ جو بھی فیصلہ کرنا ہے آج ہی کرنا ہے۔ آج کا اٹھایا گیا ایک قدم آپ کی آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ خاص طور پر جیسے بہت سی خواتین حج کے لیے پروگرام بناتے رہتے ہیں، بچوں کی تعلیم سے فارغ ہوں گے، بچوں کی شادیاں کر لیں گے، ان سے فارغ ہونے کے بعد ہم حج کریں گے، لیکن جب وہ وقت آتا ہے تو ان کی صحت، اکثر ان میں سے لوگوں کی صحت اجازت نہیں دیتی۔ میرا 6 پوائنٹ ہے، سونے سے پہلے ذہن کو زہر دینے والا مواد دیکھنا چھوڑ دیں۔ دن کا آخری 1 گھنٹہ آپ کے دماغ کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اگر اس وقت آپ خوفناک خبریں، مسلسل منفی ویڈیوز، جھگڑے والے پروگرام یا ایسی سوشل میڈیا پوسٹ دیکھتے رہیں گے جو پریشانی اور غصہ پیدا کریں تو دماغ پرسکون ہونے کی بجائے مزید متحرک ہو جاتا ہے، جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ نیند دیر سے آتی ہے، بار بار آنکھ کھلتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا برین جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور صبح اٹھتے ہی تھکن محسوس ہوتی ہے۔ نیند صرف جسم کو نہیں بلکہ دماغ، یادداشت اور دل کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ سونے سے پہلے موبائل کی اسکرین سے کچھ دیر کے لیے دور ہو جائیں، اس کی جگہ کوئی اچھی کتاب پڑھ لیں، بلکہ میں کہتی ہوں سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں سونے سے پہلے۔ کوئی اپنی پسند کی کتاب پڑھ لیں، کوئی دعا کریں، چند منٹ خاموشی سے بیٹھ کر اپنے ذہن کو سکون دیں۔ یہی معمول آپ کے اگلے دن کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ لاسٹ پوائنٹ اس سے بھی زیادہ اہم ہے،
جو میں نے کہا تھا کہ میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے، ہم کچھ غلطیاں بہت زیادہ کرتے ہیں کہ ہر کسی کو ہاں کہہ دیتے ہیں۔ تو میرا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ہر کسی کو ہاں کہنا بند کر دیں۔ نرم دل ہونا ایک اچھی بات ہے، لیکن اپنی ہر خواہش، آرام اور صحت کو قربان کر دینا سمجھداری نہیں۔ بہت سے لوگ دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے ہر درخواست قبول کر لیتے ہیں، چاہے اس کے بدلے انہیں اپنی توانائی، وقت یا سکون کیوں نہ کھونا پڑے۔ آہستہ آہستہ یہ عادت ذہنی تھکن، جسمانی کمزوری اور اندرونی بے چینی کا سبب بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، حدود مقرر کرنا خود غرضی نہیں بلکہ خود کی حفاظت ہے۔ جہاں ضروری ہو، محبت اور احترام کے ساتھ نہیں کہنا سیکھیں۔ جب آپ اپنی صحت، وقت اور سکون کی قدر کریں گے تو دوسروں کی بہتر مدد بھی کر سکیں گے۔ لمبی اور خوشحال زندگی صرف زیادہ سال جینے کا نام نہیں، بلکہ اپنے ہر دن کو سکون اور وقار کے ساتھ گزارنے کا نام ہے۔ پھر سے ان پوائنٹ کو ریپیٹ کرنے جا رہی ہوں۔ 1، رات گئے، کھانا کھانے کی عادت چھوڑ دیں۔ نمبر 2، احمق بے وقوف لوگوں سے بحث کرنا بند کر دیں۔ نمبر 3، مسلسل ایک جگہ نہ بیٹھیں، حرکت کرتے رہیں، اپنے جسم کو حرکت دیتے رہیں۔ 4 ہے، دل میں رنجشیں، گرجز اور پرانی ناراضگیاں پالنا چھوڑ دیں، دل کو صاف کر کے سوئیں۔ نمبر 5، صحیح وقت کا انتظار کرنا بند کر دیں، کیونکہ ہر وہ وقت صحیح ہوتا ہے جب ہم اس کے بارے میں فیصلہ لیتے ہیں۔ نمبر 6، سونے سے پہلے ذہن کو زہر دینے والا مواد دیکھنا چھوڑ دیں۔ نمبر 7، ہر کسی کی ہاں میں ہاں ملانا بند کر دیں، ہر کسی کو ہاں کہنا بند کر دیں، کچھ فیصلے اپنی بہتری کے لیے بھی کریں۔ آج ہم نے ان 7 عادتوں کے بارے میں بات کی ہے جو بظاہر معمولی لگتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ہماری صحت، ذہنی سکون اور زندگی کے معیار پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ان میں سے ہر عادت کو بدلا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، لمبی زندگی صرف زیادہ سال جینے کا نام نہیں، بلکہ ہر دن کو صحت، خوشی اور مقصد کے ساتھ گزارنے کا نام ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے تو ابھی ایک فیصلہ کریں کہ ان 7 عادتوں میں سے کم از کم ایک عادت آج ہی چھوڑنے کی کوشش کریں۔ آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ ان 7 عادتوں میں سے کون سی عادتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، کون سی عادت ہے جسے آپ نے آج سے ہی بدلنے کا ارادہ کیا ہے یا ارادہ رکھتے ہیں۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں، اور لائف آفٹر 60 سیکنڈ اننگز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ صحت مند، پرسکون اور باوقار زندگی سے متعلق ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ آپ کو صحت دے، خوشی دے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ آپ نے کمنٹس میں عادت نمبر لکھنا ہے، کون سی عادت آپ نے پہلے چھوڑنی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔